سے قمر میں جب سورج کی شعائیں پڑی تو جلال فاروقی سے نظر اٹھائی، جلال سے سورج کی طرف دیکھا تو سورج ڈگمگا گیا، پھر نظر نیچے کر دی۔ عمر اللہ کا بندہ ہی بن، ایک دفعہ چل رہے تھے، زلزلہ آ گیا، زمین ہلی، ہاتھ میں درہ، گشت کا میں خلیفہ، نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ، نیند نہیں آتی۔ ایک اور بڑی نادر بات آپ کو سنا دوں آخر میں، امام مناوی نے اس کو لکھا، عبدالرؤف المناوی نے، کہتے ہیں کہ جب خلافت کی ذمہ داری فاروق اعظم پہ آئی تو آپ نے جو سب سے اپنی پیاری اور محبوب بیوی تھی اسے طلاق دی۔ یہ سٹارٹ ہو جس خلیفہ کا، پتہ چل گیا کہ اس نے باقی 10 سال کیا کرنا، اس نے کرپشن کو زندہ رہنے نہیں دینا، اور صرف اس وجہ سے یہ بیوی جو ہے بہت محبوب ہے، اس سے بہت محبت ہے، کہیں کوئی رشتہ دار اس کے ذریعے، اس کی محبت کے ذریعے عمر پہ اثر انداز نہ ہو، کوئی فیصلہ کرتے ہوئے، کوئی رائے دیتے ہوئے خلیفہ کے فیصلے میں یہ محبت اثر انداز نہ ہو، اثر انداز۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی یہاں سے شروع کیا، اپنے بچے کے منہ میں بیت المال کی کھجور بھی گئی ہوئی حلق میں انگلی ڈال دینا، بیت المال کے خازن نے ایک پیسہ بھی اگر دے دیا کہ بچہ ہے چھوٹا تو اس کے ہاتھ سے چھین کے اس کو بلا کے اس کی کلاس لی کہ آج کے بعد عمر کے خاندان کے کسی بچے کو کوئی چیز بیت المال کی نہیں دیں گے۔ ایک عجیب معیار بنا دیا تھا کہ بعد والے صحابہ پھر لرزتے رہے، اور شیر خدا نے کہا جب فاروق اعظم شہادت ہوئی تو انہوں نے آ کے یہ جملہ کہا کہ عمر تم ہمیں بڑی مشکل میں ڈال گئے، اس معیار کو کون نبھائے گا جو تم بنا گئے۔ ایک شخص کو دیکھا گزرتے ہوئے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، ہمیں اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، کل بھی امین، بارہ ادھر سے واپس گھوم کے آئے، وہ اسی طرح بائیں سے کھا رہا ہے۔ پھر فرمایا خدا کے بندے سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھا، دائیں ہاتھ اس کا یہ یوں کپڑے اور قمیض میں۔ جب تیسری بار جلال سے کہا تو اس نے ہاتھ نکالا، ہاتھ تھا ہی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ حضرت یہ ہاتھ غزوہ موتا میں شہید ہو گیا تھا، اب غزوہ موتا کیا ہے وہ فاروق اعظم سے بہتر کون جانتا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گئے، کام گئے۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی تو سب سے زیادہ خوشبو و خوشیت۔ امام غزالی نے لکھا ہے رو رو کے آپ کے رخساروں پر یوں سیاہ نالیاں بن گئی ہوئی تھی، راتوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا روتے تھے کہ یہ رخسار جو ہیں آنسو بہ بہ کے سیاہ نشان بن گئے تھے، لکیریں بن گئی تھی مستقل، جیسے پانی بہتا رہے تو پتھر پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ عمر ابن خطاب جن کے لیے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دیکھیے ان سے کیسی ہے، صدیق اکبر سے اور فاروق اعظم سے۔ ابن حجر ہیثمی نے صواعق المحرقہ میں یہ لکھا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اگر میں ابراہیم کی جگہ تیرے جد امجد ابراہیم کی بجائے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، اور تیرے جگہ کسی کو حبیب بناتا تو عمر بن خطاب بناتا۔ یہ دو محبوب ہستیاں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ جب لمحہ وصال آیا تو بیٹے کو بھیجا کہ ام المومنین سے پوچھ کے آؤ کہ اگر اجازت ہو تو اس حجرہ مقدسہ کے اندر عمر کو بھی جگہ نصیب جہاں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام آرام فرما ہے اور صدیق اکبر ساتھ ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں کیونکہ حجرہ آپ کا ہے، حق آپ کا ہے، تو عمر ابن خطاب کو تدفین کی اجازت ہو تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھی جن سے میں نے بات شروع کی تھی۔ ام المومنین نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر عمر، عمر ابن خطاب کا وجود اتنی غنیمت
قیمت تھا اور اتنا نادر و قیمتی وجود تھا کہ اپنی مجلسوں کو عمر کے ذکر سے زینت دیا۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ یہ میرے شوہر ہیں، یہ میرے والد ہیں، اور تیسری میں ہوں گی، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی۔ یہ جگہ جو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، آج میں عمر کے لیے، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی اور میری طرف سے فرمایا اجازت ہے۔ اور فاروق اعظم انتظار میں تھے کیا پیغام لے کے آتا ہے۔ گویا منزل مقصود مل گئی، شکرانہ ادا کیا اور فرمایا کہ میری شہادت کے بعد مجھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دینا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس وصیت کے مطابق اس قبہ مبارکہ کے اندر فاروق اعظم کو دفن کیا۔ اور آخری بات عرض کر دوں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس مٹی میں دفن ہوگا اس کا خمیر اسی مٹی سے اٹھایا گیا، یعنی جس مٹی سے خمیر اٹھا ہوگا اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جائے گا، اسی خاک میں، زمین کے اسی ٹکڑے میں وہ دفن ہوگا جہاں سے اس کا خمیر اٹھایا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ محاورہ اس سے بنا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں وزیرین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما، یہ دو ہستیاں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہی ہیں اس جگہ پر جہاں سے ان کا خمیر اٹھا تھا۔ اس حدیث کے مطابق صدیق اکبر کا اور فاروق اعظم کا خمیر اس مٹی سے اٹھا تھا جہاں پر وہ دفن ہے، جہاں آرام کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا وہاں پر ہونا یہ اعلان کر رہا ہے کہ رب نے جس مٹی سے اپنے حبیب کا خمیر اٹھایا تھا، اپنے حبیب کے صدیق اور فاروق کا خمیر بھی اسی مٹی سے اٹھا۔ اب وہاں چوتھا کوئی غیر نبی نہیں آئے گا، آئے گا تو نبی آئے گا۔ ایک جگہ خالی ہے اور وہاں بھی اللہ کا جلیل القدر رسول اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی صدیق و فاروق اس مٹی میں آرام کر رہے ہیں جہاں سے رب نے اپنے دو جلیل القدر اولو العزم رسولوں کا خمیر اٹھایا۔ تو کہتے ہیں اس سے بڑی کوئی فضیلت غیر نبی کے لیے ہو نہیں سکتی کہ رب تعالیٰ اس کا خمیر اس مٹی سے اٹھائے جس مٹی سے وہ نبیوں رسولوں کا خمیر اٹھائے۔ یہ اعزاز و شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا، آپ کی باتیں کرنا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ صحابہ کی مجلسوں میں ان کا ذکر ہوتا تھا، ان کی گفتگو، ان کا نام لینا، ان کی باتیں کرنا، یہاں تک صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کے جو بچے ہیں اور جو چھوٹے صحابہ ہیں، امام یا تابعین ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جیسے لوگ جنہوں نے عبداللہ ابن عباس کی زیارت کی ہوئی تھی، جو کبار تابعین ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام ہمیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا تذکرہ اس طرح سنا کے ہمارے اندر رچایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے۔ آج ہمیں ایک بد نصیبی اور ایک المیہ یہ پڑا ہے، شیطان نے ڈالا ہے کہ ہم نے اپنی دینی ضرورتوں کو بھی رسمن کرنا شروع کر دیا۔ یہ محرم کا عشرہ بھی ہم نے ایک رسم بنا دیا ہے کہ ایک روٹین میٹر ہے، ایک روٹین ورک ہے، یہ ہونا ہے، اور یہ اس قسم کے جو پروگرام ہیں اس کو بھی ہم نے
یہ روایت الرحیم بنا دی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ ہستیاں یاد رکھیے اسی طرح ہماری ضرورت ہے جس طرح قرآن اور حدیث ہماری ضرورت ہے۔ ان کا نام لیے بغیر، ان کی بات کیے بغیر ہمیں دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ ہماری مستقل ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جملہ بول کے ختم کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو آپس میں گھر میں ان کی باتیں سنائیں، ان کا ذکر کریں، کیونکہ ان کا نام لینا عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کو کہانی قصے کی طرح سننا اور سنانا نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح ہم قرآن کی آیتیں سیکھتے ہیں اس طرح ان ہستیوں کا تذکرہ بڑے ٹھوس، پختہ اور مدلل انداز سے سننا اور سنانا چاہیے، محض چٹخارے کے لیے نہیں، محض چسکے کے لیے نہیں، محض وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ اپنی مستقل دینی ضرورت سمجھ کے ان ہستیوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی الامی وآلہ وصحبہ